یہ سیدنا حسین ابن منصور الحلاج کا قصہ ہے جو اپنے مرشد جنید البغدادی سے 2 سال قبل 224 ہجری قمری میں جنوبی فارس کے قدیم صوبے فارس کے ایک چھوٹے سے گاؤں مدینہ البیضا میں پیدا ہوئے۔ وہ وسیط اور تستار میں پلا بڑا جہاں زیادہ تر لوگوں کا بنیادی پیشہ کپاس کی کاشت تھا۔ اس کے والد ایک کاٹن کارڈر تھے جسے اس نے اپنا نام حلاج حاصل کیا۔ یہاں تک کہ جب اب بچپن میں تھے تو سیدنا منصور حلاج کو روحانی زندگی کی طرف راغب محسوس ہوا اور 16 سال کی عمر میں اپنے آپ کو شیخ صلاح تستری سے جوڑ دیا جن کے ساتھ وہ جب تستر سے عراق میں بصرہ منتقل ہوئے تھے۔ اس نے 2 سال تک اس شیخ کی خدمت کی اور پھر جب 18 سال کے ہوئے تو اسے چھوڑ کر بغداد چلے گئے۔ تاہم نوجوان حلاج بغداد میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا اور جلد ہی بصرہ واپس آیا جہاں وہ عمر المکی کا طالب علم بن گیا۔ یہ شیخ جو سیدنا جنید البغدادی کے ساتھی تھے ایک عالم تھے جن کے لیے جنید البغدادی نے اپنے کچھ معروف رسائل لکھے۔ سیدنا منصور حلاج تقریباً 18 ماہ تک عمر المکی کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا جب ان کے مرشد نے سیدنا منصور حلاج کو ان کی بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی۔ اس نے ایک ایسی عورت سے شادی کرنے کو ترجیح دی جو اس کی اکلوتی بیوی رہ گئی، ایک اور معروف شخص یعقوب بن اقتاحہ کی بیٹی تھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے جن میں سے ایک حامد تھا جس نے حلاج کی بعد کی زندگی کے بارے میں زیادہ تر معلومات درج کیں۔ اپنے شیخ عمرو المکی سے اس دوری کے نتیجے میں سیدنا منصور حلاج دوبارہ بصرہ سے نکلے اور ایک بار پھر بغداد تشریف لے گئے جہاں اس بار وہ سیدنا جنید البغدادی سے ملنے گئے اور ان سے ان کے شاگرد بننے کی اجازت طلب کی۔ جنید نے اسے قبول کر لیا اور اس کا رہبر و آقا اور اس کی روح کا محافظ بن گیا۔ ان کے گائیڈ کے طور پر سیدنا جنید البغدادی نے سیدنا منصور الحلاج کے دل کے بارے میں سب کچھ جان لیا جو بہت حساس اور بالکل ایک بچے کی طرح تھا۔ وہ اپنی روح کو جانتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روح میں کیا پیدا کیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ نیا طالب علم خاصا پرجوش اور پرجوش عاشق، نہایت پاکیزہ آنکھ والا عاشق ہے جسے اپنے محبوب کی ہر چیز سے پوری طرح محبت تھی، جس سے اسے ایک لمحے کے لیے جدا ہونے کا خدشہ تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں سیدنا جنید البغدادی کا طریقہ کامل پرہیزگاری کا تھا جس میں خدا کی محبت کا راز بہت گہرا ہونا تھا اور صرف اس شخص پر ظاہر ہوتا تھا جس پر اس کی حفاظت کے لیے بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ سیدنا منصور الحلاج کو اپنا شاگرد تسلیم کرتے ہوئے وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو ایک مشکل ذمہ داری سے نبھا رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو غالب اور حکیم ہے سیدنا منصور حلاج کی روح کو اسی طرح پیدا کیا ہے جس طرح اس نے ان کی اپنی روح پیدا کی تھی، اور یہ کہ جو کچھ اس نے حکم دیا اور چاہا وہ ضرور ہوگا۔ سیدنا منصور حلاج کے معاملے میں رازن عشق نے ان کے پورے وجود کو چھین لیا اور نشہ کر دیا۔ اللہ کے لیے اس کی تڑپ ایسی تھی کہ اس کی طرف سے اس کی مکمل تباہی میں ہی وہ اتحاد پا سکتا تھا جو اس کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حسن اور جلال تھا اور ایک عظیم دریا کی طرح جو اپنے منبع سے سمندر کی طرف بہتا ہے، کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ سیدنا جنید البغدادی نے سیدنا منصور الحلاج کو اپنے لیے تنہائی اور خاموشی اختیار کرنے کی تلقین کی، لیکن ساتھ ہی وہ جانتے تھے کہ ان کے شاگرد کا دل ان تمام لوگوں کی مدد کے لیے تڑپ سے بھرا ہوا ہے جن سے وہ ملاقات کرتے تھے اور جس سے اس کی روح ایک محبوب اور اس کی محبت کے بارے میں بات کرنے کے لیے متحرک تھی۔ سیدنا جنید البغدادی بھی جانتے تھے کہ اسی وجہ سے سیدنا منصور حلاج زیادہ دیر تک کسی ایک جگہ نہیں رہ سکتے تھے، لیکن اسے ہمیشہ یہاں اور وہاں جانے کی تلقین کی جاتی تھی تاکہ وہ اپنی آبائی سرزمین سے آگے اور آگے کا سفر کرے، اس کے ظاہری سفر اس کی باطنی تلاش اور اپنے محبوب کے ساتھ چلنے سے متاثر ہوں۔ اپنے تمام سفر میں جنید کی روح نے اپنے مقدس شاگرد کو کبھی نہیں چھوڑا اور وہ اس کے سپرد ہو گیا جو اللہ ان سے چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہر روح جو اس نے پیدا کیا ہے اس کے ہاتھ میں ہے اور جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے وہ اپنے لیے نہیں منتخب کرتا بلکہ اللہ ہی اپنے بندے کے دل سے اس کے لیے چنتا ہے۔ سیدنا منصور حلاج جب کہ وہ ابھی جوانی میں تھے کہ فرمایا، پہلے ہی محبت نے اسے اپنے دل میں خواہش کے سرخ گرم لوہے سے نقش کر دیا تھا، یہ کیسا نشان ہے۔ پھر اس نے حق کی زبان سے کہا، میں وہ ہوں جسے میں محبت کرتا ہوں اور میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ میں ہوں، ہم ایک جسم میں رہنے والی 2 روحیں ہیں، اگر تم مجھے دیکھتے ہو تم اسے دیکھتے ہو، اور اگر تم اسے دیکھتے ہو تو ہم دونوں کو دیکھتے ہو۔ ان الفاظ کا موازنہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے
جس کے کئی صدیوں بعد عبدالکریم الجلی نے کہا تھا، ہم ایک کی روح ہیں اگرچہ ہم دو جسموں میں موڑ کر رہتے ہیں۔ سیدنا منصور حلاج جانتے تھے کہ وہ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق میں ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ اس نے دیکھا کہ لوگ اندھے گونگے جانور کی طرح ہیں اور وہ اسے پہچان نہیں سکتے تھے، پھر بھی جیسا کہ اس نے کہا، محبوب پانی کا ایک قطرہ بھی پیالے میں اپنا چہرہ دیکھے بغیر نہیں پیتا۔ اللہ وہ ہے جو دل اور دل کے درمیان اس طرح بہتا ہے جس طرح پلکوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے ایک شعر میں کہا، میں نے اپنے رب کو دل کی آنکھ سے دیکھا اور میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آپ ہی ہیں۔ یہ تو ہے جو میں ہر چیز میں دیکھتا ہوں اور میں آپ کو کسی چیز سے نہیں دیکھتا سوائے آپ کے۔ آپ ہی تمام جگہوں کے مالک ہیں اور پھر بھی آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر اس جگہ کے لیے آپ کی طرف سے کوئی جگہ دی گئی ہو، اس جگہ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں ہیں، اور اگر آپ کے تصور کے لیے کوئی تخیل ہوتا، اس تخیل سے پتہ چل جائے گا کہ تم کہاں ہو۔ میں سب کچھ سمجھتا ہوں اور وہ سب کچھ جو میں دیکھتا ہوں میری فنا میں تاب ہے۔ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے بخش دے، کیونکہ میں تیرے سوا کسی کو نہیں ڈھونڈتا۔ کچھ عرصہ سیدنا منصور حلاج بغداد میں جنید کے ساتھ رہے اور پھر حجاز کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، جس کے بعد 1 سال مکہ میں مقیم رہے، نہایت سخت زندگی گزاری اور ہر وقت مشکل روحانی مشقوں کو پورا کرنے میں مصروف رہے۔ اسی سال مکہ میں رہنے کے بعد وہ بغداد واپس آئے اور فوراً سیدنا جنید البغدادی سے ملنے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے آقا کے دروازے پر دستک دی تو جنید نے پوچھا کہ کون ہے، اور جواب آیا کہ میں ہی حق ہوں، انا الحق۔ لیکن جنید نے اس سے کہا کہ پیارے سیدنا منصور حلاج، اللہ کے راز سے محتاط رہو، اسے ان لوگوں کو مت دو جو اسے سمجھ نہیں سکتے۔ پھر اس نے مزید کہا، وہ وقت ان قریب آئے گا جب تم لکڑی کے ٹکڑے کو آگ لگاؤ گے۔ سیدنا منصور حلاج نے جواب دیا کہ جس دن میں لکڑی کے اس ٹکڑے پر روشنی ڈالوں گا، اس دن تم راسخ العقیدہ کے کپڑے پہنے ہوگے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا جیسا کہ اللہ نے چاہا تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ حلاج اب لوگوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر سراہا اور پیار کیا گیا تھا، لیکن علماء دین اسے قبول نہ کر سکے اور انہوں نے اس کے معجزات کی خبروں پر شک کیا اور اس کی باتوں سے استثناء لیا، جیسے کہ اس نے کہا، میں تم پر اور مجھ پر تعجب کرتا ہوں، آپ نے مجھے اپنے آپ میں سے فنا کر دیا، تو نے مجھے اپنے قریب کر دیا، تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ہوں اور تو ہی میں ہے۔ وہ اس وقت بھی غصے میں آ گئے جب انہوں نے اسے یہ کہتے سنا، میری روح قربت اور جدائی میں آپ کی روح کے ساتھ مل جاتی ہے، تاکہ میں آپ ہوں جیسا کہ آپ ہوں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کوئی ایسی باتیں کیسے کہے۔ پھر ایک ایک کر کے وہ اس کے خلاف ہونے لگے اور اس کی صحبت سے دور رہنے لگے۔ بعض اوقات مذہبی حکام اور علماء نے اس پر ایک بدعت زندیق ہونے کا الزام لگایا جب اس نے ایسی باتیں کہی، تمہاری روح میری روح میں شراب اور صاف پانی کی طرح گھل مل گئی ہے، اور اگر کوئی چیز تمہیں چھوتی ہے تو وہ مجھے چھوتی ہے، کیونکہ تم ہی ہوں، میں ہر ریاست میں۔ اب بغداد میں اس کے خلاف حملے بڑھ گئے اور اس کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ اس نے شہر چھوڑ دیا اور 5 سال تک اپنے وطن سے دور سفر کیا۔ اس نے اپنا صوفی لباس بھی چھوڑ دیا اور جن لوگوں کے درمیان وہ گیا ان کو پہن لیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہ جہاں بھی گیا یا جو کچھ بھی کیا وہ اس راستے کا محبوب ہی رہا۔ اس کے دل میں کسی چیز سے کوئی فرق نہیں آیا اور نہ ہی اس کی روح کے شعلے کو بجھا سکا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کا محبوب خدا اس کے ارد گرد ہر چہرے پر ہے، اور اس نے اسے ہر اس جگہ پایا جہاں وہ گیا تھا۔ 5 سال جو اس نے بغداد سے دور گزارے، اس کا کچھ حصہ خراسان، ٹرانسکسانیے اور سستان میں رہا۔ اس کے بعد وہ جنوب مغربی فارس میں اہواز واپس آیا، جہاں اشرافیہ اور ان کے الفاظ سے پینے والے لوگوں نے اسے قبول کیا اور پیار کیا۔ آپ لوگوں کے دلوں کے رازوں کی بات کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ آپ کو سیدنا منصور الحلاج راز کا نام دیتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ سفر پر تھے تو آپ کی ملاقات ابراہیم الخواص سے ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ الخواص نے اسے بتایا کہ وہ اللہ پر اپنا بھروسہ بڑھانے اور اس کی عام خیریت کے لیے سفر کر رہا ہے۔ سیدنا منصور الحلاج نے پھر ان سے فرمایا کہ تم اپنی پوری زندگی اپنے باطن کی آبیاری میں صرف کرتے ہو،
تو وحدت میں خود کو بھلا دینا کہاں ہے؟ سیدنا منصور حلاج کے لیے اللہ کی محبت کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ کی صفات فنا ہو جائیں اور جب آپ کا وجود اس کے وجود میں مٹ جائے تو آپ اپنے محبوب کے سامنے کھڑے رہتے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے سے بڑھ کر کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں بناتا۔ سیدنا منصور حلاج نے فرمایا، مصیبت وہ خود ہے جبکہ خوشی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ تاہم سیدنا منصور حلاج جو خود کو مصائب کے عادی تھے، انہوں نے مصائب کی ضرورت سے یہ مراد نہیں لی کہ یہ انسان کی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے واپسی ہے جیسا کہ وہ پہلے تھا۔ اسی طرح سیدنا منصور حلاج جنید البغدادی نے محبت کی بات کی تھی۔ سیدنا منصور الحلاج رحمت اللہ علیہ نے محبت کے ذریعے مصائب کا مفہوم اس طرح دیکھا جس کے ذریعے انسان گہری خفیہ محبت العشق کے ذریعے اللہ کی ذات کے جوہر اور راز کے معنی کو چکھ سکتا ہے۔ تخلیق کی پرجوش چھلکتی محبت عشق سے مراد سیدنا منصور الحلاج کے لیے ہمیشہ چلنے والی تخلیق اور دوبارہ پیدا کرنے والی محبت ہے، جس کے ذریعے سب کچھ فنا ہو جاتا ہے تاکہ جوہر کے مزید چکھنے کے لیے دوبارہ واپس لایا جا سکے، اور جوہر اور فنا کی اعلیٰ کیفیت۔ جب اس نے اس طرح بات کی اور یہ اصطلاحات استعمال کی تو بہت سے لوگوں نے، خاص کر بغداد کے راسخ العقیدہ مسلمانوں، حتیٰ کہ خود بعض معتدل صوفیوں نے بھی اسے خطرناک سمجھا اور اس سے منہ موڑ لیا، کیونکہ اس میں وہ ایک ایسی معرفت کے ساتھ چل رہا تھا اور اس کا مزہ چکھ رہا تھا جو بہت کم لوگوں کے لیے مخصوص تھا اور صرف اس صورت میں قابل قبول تھا جب اس میں موجود تھا، جیسا کہ سیدنا جنید البغدادی کے معاملے میں مخلوقات کے درمیان کامل بقا اور رزق میں تھا۔ سیدنا منصور حلاج رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تم ہو یا میں، وہ مجھ میں دو خدا ہوں گے، لیکن یہ تجھ سے دور ہو کہ دو کی طرح ظاہر ہو۔ وہ ذات جو تیری ہے وہ ہمیشہ میری وحدانیت میں ہے، اب کے سب میں شامل میرا سب ایک دوہرا وجود ہوگا، مگر کہاں ہے تیری ذات میری نظر کی جگہ سے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں، چونکہ میرا جوہر صاف ہو گیا ہے اس جگہ جہاں میں نہیں ہوں، اور کہاں ہے تیرا چہرہ جو میری نگاہوں کا محور ہے، چاہے میرے دل میں ہو یا میری آنکھ کی جھلک میں، تیرے اور میرے درمیان ایک میں ہوں جو مجھ سے لڑتا ہے، تو اپنے فضل سے دور کر یہ میں درمیان سے ہوں۔ ایک صوفی شاعر استاد اور فلسفی حلاج کو ایک عباسی خلیفہ کے حکم پر یہ الفاظ کہنے پر پھانسی دے دی گئی، جس کا مطلب حلاج کے طور پر لیا گیا کہ وہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک دہائی سے زیادہ قید کے بعد حلاج کو بالآخر 922 میں بغداد میں سرعام پھانسی دے دی گئی۔